اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کریم اس امت کو سمجھایا اور اپنے عمل سے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم قرآن کریم مکمل لیں، قرآن کریم کی آیات ساری لیں اور احادیث مبارکہ ساری لیں تو مسئلہ پورا ہوتا ہے۔ اگر کچھ آیات لیں اور کچھ آیات کو چھوڑ دیں، کچھ احادیث کو لیں اور کچھ احادیث کو چھوڑ دیں تو مسئلہ ادھورا ہوتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے کہ اگر قرآن پورا تو مسئلہ پورا، اور اگر قرآن ادھورا تو مسئلہ ادھورا۔ جو شخص بھی آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دے تو آپ سمجھ لیں دھوکے کی وجہ یہ ہے وہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے اور کوئی حصہ چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام مسائل کو ایک جگہ پر بیان نہیں کیا گیا، اسی طرح احادیث مبارکہ میں تمام مسائل کو ایک جگہ پر بیان نہیں کیا گیا، مختلف مسائل مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ جنہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور قرآنی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے عقائد کو نکالا اور ایک جگہ پہ لکھوایا، مسائل کو نکالا اور ایک جگہ پہ لکھوایا۔ ورنہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہیں، احادیث میں مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہیں۔ میں کچھ وقت گفتگو کروں گا اور آپ حضرات اپنی کرسیاں ابھی سے چننا شروع کر دیں تب بیان کو الجھن نہ ہو، تب بیان ختم ہو آپ کرسیاں لیں، سوال کریں، جواب لیں، اور جب تک میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں آپ مجھے پوچھنے لگیں، مجھے بٹھا کے رکھیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہم دوڑنے والے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ بات پوری سمجھنی چاہیے، آپ لکھیں پوچھیں۔ میں سے گزارش کر رہا ہوں، میں جو بات کہنے لگ رہا ہوں اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو آپ نوٹ کیا کریں کہ نہیں مولانا صاحب کی بات آپ سے غلط ہو گئی ہے۔ میں انسان ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال بعد کا آدمی ہوں، تو میرے پھر کمیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی۔ آپ مجھے بتاتے جائیں، جو غلطی ہوگی ہم اس کو کر لیں گے، اس کو بیان کریں گے۔ اگر بتائیں ابھی پتہ چلے غلطی ہے یا غلطی نہیں، میری غلطی ہوگی تو میں کہہ دوں گا غلطی ہے، اور اگر آپ کو ہے کو غلط بات تھی تو آپ کو صاف سنا چاہیے کہ ہم نے غلط بات یاد کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار شارجہ سفر پہ تھا تو میرے میزبان بھی کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان تھا اور اس میں تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، لیکن اب وہ تبلیغی جماعت کو چھوڑ گیا ہے، فضائل اعمال کے خلاف فتوے دیتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کریں۔ میں نے کہا میں اس سے بات کروں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ اس کو بتائیں نا کہ تیری بات کس سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ یہ بنا لے گا پھٹے گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب وہ آئے تو بات میں کروں گا، تو بات کرنے کی ترتیب میری ہوئی، ایک ترتیب ہے تبلیغی جماعت کی، ایک ترتیب ہے میری، دونوں ترتیبیں الگ نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، نمبر ایک امت کو ایمان اور اعمال کو لانا، نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ تبلیغی جماعت کا کام ہے لانا اور ہمارا کام ہے بچانا۔ تو لانے کی ترتیب اور ہوتی ہے اور بچانے کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ امت آئے گی فضائل سے،
جمع کر لے تو پھر باہر رکھ کے چلا جاتا ہے، اس کو گلے میں رکھتا ہے، اس کو بینک میں رکھتا ہے، اس کا تالا لگاتا ہے۔ تو پیسے کمانے کا طریقہ اور ہے اور کمائے ہوئے پیسے بچانے کا طریقہ اور۔ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ ہے ہمارا بندہ نہیں، انہیں کہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہے، لیکن کام ہم سے تھوڑا آگے کر رہے ہیں، کام ہمارا بندہ ہی ایک ہے امت کو لانا اور ایک ہے امت کو آپ تو رہی جماعت کے بیان سنے تو مظاہر فرمار کرتے ہیں اور میرے بیان سنے تو میں رائے کو بیان کرتا ہوں کہ ان کا کام لانا ہے تو ان کو رائے چاہیے، میرا کام بچانا ہے تو مجھے رائے چاہیے۔ تو رضائر اور رائے میں کون سا ٹکراؤ ہے؟ ٹکراوٹ تو بات ہی، تو میں نے ان سے کہا کہ ترتیب کرنا میری ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھانے کی دعوت رکھیں، اس میں اس موضوعات کو بھی بلائیں اور یہ ہے کہ ہمارے عالم آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کھانے میں آپ بھی آئیں۔ جب میں آ جاؤں تو پھر مجھے آپ یہ بات کہیں کہ مولانا صاحب کھانے میں تھوڑی دیر ہے، آپ تھوڑی سی نا بات کر لیں، بس اتنا کام آپ کریں، اگلا کام پہ ملے گا۔ میں چلا گیا، انہوں نے کھانے میں دیر ہے تھوڑی سی بات کر لیں۔ میں نے کہا بات تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، میرے بیانات سوشل میڈیا پر بھی بولتے ہیں، آج بات نہیں کرتے، آج آپ لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں، آج مجھ سے مسائل پوچھیں۔ تو ایک نے مسئلہ پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، اس کی باری آئی تو اس نے کہا میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں نے سوال کرنا ہے۔ اب وہ بڑے گندی کا کیا ہے، میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا سوال کروانا بھی پوچھنا ہوتا ہے، مسئلہ کروانا بھی پوچھنا ہوتا ہے، سال کا سوالات بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، بات بھی ہے اور تجھے کون سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے تو سوال کر دے گا، تو مسئلہ نہ پوچھ تو سوال کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ بظاہر ہمارا ہم پڑھتے تھے تو اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، جو چیز قرآن کے خلاف اس کو چھوڑنا چاہیے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ ایسا کریں کہ دو چار واقعات مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی چھوڑ دوں، مجھے بھی بتا دیں میں بھی چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ اس میں واقعہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ پسینہ لگوایا اور اس سے آپ کا مبارک خون نکلا، وہ پیالے میں ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو کسی مناسب جگہ پہ گرا دو۔ وہ گئے اور واپس آئے اور کہا میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کوشش کی، ہر اسٹیٹ کے اندر بیماری نہیں ہوگی، آگ نہیں ہوگی، جہنم نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ قرآن کے خلاف، قرآن میں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے، وہ کہہ رہا تھا ناپاک ہے، حالانکہ حرام ہونا اور ہے اور ناپاک ہونا اور حرام اور ناپاک نہیں، ان سے مولو بھی کہنے لگا، عوام کے لیے عوام کو سمجھاؤں گا اور وہ بھی حرام اور ناپاک میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اور عوام ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ناپاک ہوئی اس کا حرام ہونا ضروری ہے۔ اب بتاؤ مٹی کا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کسی آدمی کی ذہن میں سود ہو تو سود کا پیسہ کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اور وہ نوٹ ہے وہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہے؟ نہیں ہے، لیکن جو چیز حرام ہوگی ضروری نہیں کہ ناپاک ہو، اور جو ناپاک ہوگی وہ ضرور حرام ہوگی۔ آپ ایک ایسی ناپاک چیز بتائیں کہ ناپاک ہو اور حرام ہو، ایک بتا دیں، اور میں سینکڑوں دلوا دوں گا میں حرام ہوگی لیکن ناپاک نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سود کو نفس کیا بولا، رجسن، فرمایا یہ ناپاک ہے، سود ناپاک ہے، ناپاک کہا تو حرام ہونا خود کو سمجھ آ گیا، اور اگر حرام کہتے تو ناپاک کا سمجھ نہیں آ رہا۔
وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، کہتے تھے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ نبی کا خون ہے، امتی کا نہیں ہے. یہ نبی کا خون ہے، امتی کا نہیں ہے. وہ کہتا ہے قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، خون خون ہوتا ہے، اور امتی کا ہوگا نبی کا. یہ ان کا علم ہوتا ہے، یہ جو شکر نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا خون خون ہوتا ہے اور امتی کو نبی کا ہوتا ہے. قرآن نے فرق نہیں کیا، ہم کون ہوتا ہے فرق ہے. میں نے کہا چلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے کبھی مچھلی کھائی ہے؟ کہتے جی کھائی ہے. میں نے کہا مچھلی کو کھائی ہے تو حلال کر کے کھائی ہے یا مری ہوئی کھائی ہے؟ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں، مچھلی کو ذبح کرتے ہیں. میں نے کہا ذبح کر کے کھائی ہے یا مری ہوئی کھائی ہے؟ خالی مری ہوئی کھائی ہے. میں نے کہا پھر پہلا اعتراض تو آپ کے اوپر ہے. قرآن کہتے ہیں حرمت علیکم میتۃ. یہ خون تو بات میں ہے نا. پہلے تو اعتراض تمہارے اوپر ہے جو تم حرام کیوں کرتے ہو. یہ مردار تو حرام ہے. وہ کہنے لگا جی نہیں یہ بکرے کے بارے میں، بھینس کے بارے میں، گائے کے بارے میں، بکری یہ مچھلی کے بارے میں نہیں ہے. میں نے کہا قرآن نے جو فرق نہیں کیا. قرآن نے جو حرمت علیکم میتۃ مردار حرام ہے، نہ بکری کو اور نہ وہ مچھلی. قرآن نے پہلے اللہ کے نبی نے فرق کیا. میں نے کہا جس نبی نے فرق کیا نا مچھلی اور بکری میں، اسی نبی نے فرق کیا ہے نبی اور امتی کے خون. مولانا زکریا نے فرق نہیں کیا. ان کا قصور یہ ہے کہ جو نبی نے فرق کیا تو ہم نے لکھ دیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، فرق نہیں کیا. میں نے کہا سمجھ آ گیا کہ نہیں. میں نے کہا کوئی اور سوال. کہتے مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی کہنے لگا کہ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے ماتھے پر 11 مرتبہ یا کبھی کرو تو اس سے حادثہ بہت تیز ہوتا ہے. میں نے اسے پوچھا اس پر بھی حدیث پیش کرو، تو ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. میں نے کہا تبلیغی جماعت والوں کو چھوڑ دو، وہ بیچارے عالم نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو. کسی حکیم کے پاس جاؤ اور وہ حکیم سے پوچھو ہمارا حافظہ کمزور ہے، تو وہ حکیم آپ سے کہے کہ حافظے کے لیے آپ گاؤ خمیرہ جواہر، گاؤ زبان امری. تو پھر آپ حکیم سے پوچھو کہ اس کی حدیث کیا ہے. کہتا جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھو گے؟ کہتا جی وہ تو علاج بتا رہا ہے. تو میں نے کہا اس نے کب کہا تھا کہ یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو جنت میں 11 طرف لگ جائیں گے، یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہا یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو حافظہ تیز ہو جائے گا. کبھی حافظہ تیز ہوتا ہے یا کبھی سے، کبھی حافظہ تیز ہوتا ہے خریدے سے. تو جس طرح اس پر حدیث نہیں چاہیے، اس پر بھی حدیث نہیں چاہیے نا. یہ تو علاج ہے، علاج کا تعلق تو تجربات سے ہوتا ہے، علاج سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا سمجھا کے نتیجہ. میں نے کہا اور پوچھو. اب میں نے جب تک مجھے نہیں رہے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور پوچھو. کہتے مجھے سمجھا. میری مثال کی نگاہ میں الحمدللہ وہ لڑکا واپس آیا. وہ لڑکا دیکھو 4 ماہ لگا کے گیا تھا اور واپس آ گیا. تو یہ لائے تھے فضائل سے اور ہم نے بچایا ہے. امت آتی فضائل سے اور بچتی دلائل سے. اس لیے میں فضائل والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں تمہارے فضائل پر شاباش دیتا ہوں، آپ بھی میرے دلائل سے شاباش دینا سیکھو. اس طرح میں کہتا ہوں آپ ہمارے ہیں، آپ ان کو بھی یہ بھی ہمارا ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ خانقاہ ہیں، یہ مدارس، یہ تبلیغی جماعت، یہ جمعیت، یہ جتنے ہمارے ہیں یہ سب ہمارے اپنے ادارے ہیں. ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہر ایک اپنا کام ہے اور یہ سارے کام دین کے تقاضے ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے جو ایک واقعہ سنا ہے کیا سمجھانے کے لیے، میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یکجا مسائل نہیں ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایک بندہ یہاں موجود ہو تو مجھے پرچی لکھ کر بتا دے یا دنیا میں کہیں فون کر کے پوچھ لے کہ بھائی ہم جو نماز پڑھتے ہیں شریعت میں عقائد کے بعد سب سے عام چیز نماز ہی ہے نا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے سجدہ کرنے تک صرف ایک رکعت پورے
احادیث میں کسی حدیث کی کتاب میں اکٹھے لکھے ہوئے بتاتے ہیں. کئی دن کے لیے تعلیمہ ہوگی، کئی سجا ہوگا، کئی جلسہ ہوگا، کئی قیام ہوگا، اکٹھی لکھی ہوگی. تو آپ کو بولا پھر یہ اکٹھی کہاں لکھی ہے، اکٹھی کہاں لکھی ہے، یہ اکٹھی لکھی ہے فقہ، اکٹھی کہاں لکھی ہے فقہ. امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے عقائد پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر. ایک ہے الفقہ الاصغر، یہ ہوتی ہے مسائل، ایک الفقہ الاکبر، یہ ہوتی ہے عقائد. تو امام حنیفہ نے کتاب عقیدے پر لکھی ہے الفقہ الاکبر، اور اس میں سارے عقیدے ایک جگہ پر بیان کر دی. اب مسائل نماز پر کتاب آتی ہے، سارے مسئلے اکٹھے لکھ دیتے ہیں. زکات پر آتی ہے، سارے مسئلے اکٹھے لکھ دیتے ہیں. تو دو سے بات سمجھنا، پہلے نمبر پر ہے قرآن، دوسرے نمبر پر ہے حدیث، تیسرے نمبر پر ہے فقہ. آپ توجہ سمجھنا، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر. یہ میں نمبر خودی کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے اور اس قرآن کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اس کے بعد فقہ، فقہاء کے پاس قرآن بھی تھا اور حدیث بھی. انہوں نے ان دونوں سے مسائل کو نکالا اور نکال کے لکھ دیا، اس لیے فقہ کا تیسرا نمبر. تو ہم تینوں چیزیں مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں. پہلے سے بات سمجھنا، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں. اب میں دوسرے لفظوں میں بات کہنے لگا ہوں. ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور فقہاء کو بھی مانتے ہیں. خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، فقہاء کو بھی مانتے ہیں. تو قرآن کی شرح ہے حدیث، اور قرآن حدیث دونوں سے مسائل نکال کے جو لکھے اس کا نام ہے فقہ. ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے ثمرۃ الحدیث، یہ حدیث کا نچوڑ ہے، یہ حدیث کا مغز ہے. تو ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا. اعتراض کیا ہے؟ شبہے، وسوسے، شکوک، یہ دین ہے. کوئی دین شکوک پھیلانے کا نام نہیں ہے، دین شکوک کو ختم کرنے کا نام ہے. دین شبہات پھیلانے کا نام نہیں ہے، دین شبہات کو ختم کرنے کا نام ہے. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ جو شبہات پھیلائے اس کو علامہ نہیں کہتے، جو شبہات کو ختم کرے علامہ اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بنا علامہ صاحب کیوں وہ شبہات پیدا کر رہا ہے. میں ایک علاقے میں گیا تو لوگوں نے کہا نہیں ہاں فلاں علامہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کچھ دلائل دیے، اس کا جواب دے دیں. میں نے کہا کوئی دلائل دیے یا کچھ شبہات پیدا کیے؟ جی دلائل دیے. میں نے کہا بتائیں کون سی بات؟ اب دلائل سن. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں، بولو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں. اگر دلیل ہوئی تو میں نے دینی ہے نا، آپ نے تو نہیں دینی. آپ کو پریشان ہوتے ہیں. پریشان مجھے ہونا چاہیے، میں خوش کر رہا ہوں. آپ کو کیا پریشانی؟ میں کئی بار کہتا ہوں بھائی کیس میں موکل تک پریشان ہوتا ہے جب اس کا وکیل کمزور ہو. وکیل تگڑا ہو تو پھر کیا پریشانی؟ یا آپ کے لیے ہمارا وکیل کمزور ہے یا پریشان ہو. آپ کے پاس سارا کام نہ لگا تو وکیل ہے نا، تو وہ کیوں پریشان؟ اگر وکیل کمزور ہے تو کوئی اور کر لو. وکیل تگڑا ہو تو پریشانی ہونا چاہیے بندے کو. مجھے وکیل پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. ایک کسی آدمی کا کسی گھر میں ایک بچہ قتل ہو گیا اور جو قاتل تھے ان کے خلاف کیس ہو گیا. اب جو قاتل تھا اس کے ورثاء نے وکیل تلاش کیا. وکیل کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے بچے کا کیس ہے، بتاؤ کتنے پیسے لوگ؟ اس نے کہا 50,000. اب ان ورثاء نے سوچا ہے 302 کا قتل کا کیس ہے اور یہ 50,000 لے رہا ہے، یہ تو وکیل کے پاس ہے، فیس تھوڑی لے رہا ہے، فیس تھوڑی لے رہا ہے. اور میں وہ وکیل ہوں جو تھوڑی فیس ہی لیتا، فیس لیتے ہی نہیں ہوں، مفت کی ہو رہا ہوں. تو بتاؤ آپ لوگ سمجھے گا چھوٹا سا وکیل مفت ملا ہوا ہے.
شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہوا. اب ان کی دلیل سننا. کہتے ہیں جب شہید کا جنازہ پڑھتے ہو تو دعا کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا. بولو. ابو کلام صاحب کہہ رہے نہیں اللہم اغفر لحینا وحینا کو. لوگ کہتے ہیں میتنا. کہا جب زندہ ہے تو پھر حینا کو نا. اللہم اغفر لحینا وحینا. میتنا کیوں کہتے ہو؟ ادھر تو کہتے ہو زندہ ہے, ادھر کہتے ہو میتنا ہے. آپ دیکھو بظاہر لوگ پریشان ہو گئے کتنی دلیل دی ہے. میں اس علاقے میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا آگے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا آگے, وشاہدنا آگے. میں نے کہا نہیں کہو وشاہدنا وشاہدنا کیونکہ میت سامنے پڑی ہے نا. آگے میں نے کہا جنازہ تو پڑھے گا نا وہ کبیر ہے نا وہ کبیر ہے نا. صحیح نہ کیوں کہتے ہو؟ آگے ذکرنا و انسانا. میں نے کہا جنازہ ابا جی کا ہے تو ذکر ہے نا وہ ذکر ہے نا. اما جی کا جنازہ تو انسانا وہ انسانا. میں نے اس نے ایک شبہ پیدا کیا وہ علامہ ہے تو میں نے 3 اور پیدا کر دی. پھر تو اس سے بڑا علامہ ہے. شبہات پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ بات سمجھو ہم جنازے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو شبہات پڑھتے کیسے ہیں. ہم جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. جو سامنے جنازہ ہے اس موجود ہے ہم کہتے ہیں شاہدنا اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے اور جو یہاں نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دے. وصغیرنا وکبیرنا یہ تو کبیر ہے اس کو بھی معاف کر دے اور جو صغیر ہے اس کو بھی معاف کر دے. وذکرنا یہ تو ہمارے ابو ہیں ان کو بھی معاف کر دے. وانثانا ہماری امی کو بھی معاف کر دے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اگر یہ جنازہ شہید کا ہے تو پھر بھی یہ پڑھتے ہیں. اگر جنازہ غیر شہید کا ہے تو پھر بھی پڑھتے ہیں. جب شہید ہو تو ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا اے اللہ شہید کو بھی معاف کر جو شہید نہیں, میتنا ان کو بھی معاف کر. اور جب اللہم اغفر لحینا ومیتنا غیر شہید کو پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ یہ شہید نہیں میتنا اس کو بھی معاف کر اور جو شہید ہے یہ اس کو بھی معاف کر. سبحان اللہ. ہو گیا پریشانی کی کیا بات ہے. تو میں نے کہا شبہات پیدا کرنے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. شبہات ختم کرو. میں جہاں جہاں دنیا میں جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ اشکال کیا فلاں نے یہ اشکال کیا. میں نے یہ کہا فلاں نے دلیل کی ہے. آپ میرے جتنے بیانات سن لو میں بیانات میں شبہات پیدا نہیں کرتا, میں بیانات میں دلائل دیتا ہوں. میں پہلے ایک موقع پیش کرتا ہوں اس پر آیات پیش کرتا ہوں, پھر احادیث پیش کرتا ہوں, پھر اپنے اکابر کے اقوال پیش کرتا ہوں, پھر مخالف کی دلیل پیش کرتا ہوں, پھر دلیل کا جواب دیتا ہوں, پھر اس کی شبہ پیش کرتا ہوں, پھر شبہات کا جواب پیش کرتا ہوں. اور ایک بیان 9 گھنٹے کا, ایک بیان 13 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. کتنی خوشی کے ساتھ چیزیں آ رہی. آپ الجھن میں مت رہو. اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے مزید زندہ لکھا تو میں آپ کو بڑے کھلے عام کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کہ ہمارے اسباب یا ہمارے عقائد مسائل پر جتنے اعتراض ہوئے اللہ نے چاہا تو میں قرض چکا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو ہم رہے میں ایسے جھوٹے دعوے نہیں کر رہا. میں اس کو دن رات لگا ہوں, صبح شام لگا ہوں. اس طرح لگا ہوں کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. میں اس کو اتنی محنت کروں. ایک وقت ہے میں انشاءاللہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں فلاں کون ہے فلاں کون ہے فلاں کون ہے. ہمارا اپنا قرآن ہے ہم نے بیان کر, حدیث ہے ہم نے بیان کر دی, فقہ ہے بیان کر دی. ہمارے اپنے اکابر ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہم نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ہمارے اکابر کو نہ مانے ہم مجبور نہیں کرتے لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہمارے اکابر کو جس کو اشکال آپ اشکال کریں جو آپ دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے عقیدے پر بطور خاص سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں لیکن آپ دلیل پر مجھے نہیں سن رہے.
لگے اللہ قبول فرما. یہ ایسا پیچھے کہہ رہا ہوں کارگزاری تو ہر پتہ سناتا ہے. کارگزاری کے معنی کو یاد تو نہیں ہوتی. کارگزاری کے معنی ہوتا ہے کہ آپ نے اطمینان رکھے, آپ پریشان نہ ہو. وہ بھی لگے ہم بھی لگے جو ہے وہ بھی گھوڑے دوڑائے ہم بھی گھوڑے دوڑائیں گے. دیکھے تھک کے بڑھتا کون ہے, دیکھی جائے ہمت کریں. تو میں ایسے کر رہا تھا کہ فقہ قرآن کریم کا اور حدیث کا نچوڑ ہے, نفس ہے. اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کے یہ لوگ مخالف ہیں, گستاخ ہیں. کیوں؟ یہ کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے. ایک ہوتا ہے بادام, یہ میں شبہ پیش کروں, کہتا ہے ایک ہے بادام کا چھلکا, ایک ہے بادام کا مغز. تو چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے, مغز کو لے لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے حنفیوں نے فقہ کو حدیث کا مغز کہہ کے حدیث کو چھلکا کہہ دیا اور فقہ کو مغز کہہ دیا. دیکھو حدیث کی مخالفت ہے, دیکھو حدیث کی دشمنی ہے. یہ دیکھو کس طرح حدیث کے گستاخ ہے. آپ پریشان نہ ہو. جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو میں نے کہا کہ یہ فتویٰ احناف پہ نہ لگاؤ, یہ فتویٰ پہ اللہ کے نبی پر لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, الدعاء دعا عبادت کا مغز ہے. کیا مطلب؟ پہلے قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ, پھر سلام اور پھر دعا. تو آپ کو ہونا کہ حضور نے دعا کو مغز کرا اور بڑے بڑے بات کچھ بھی کہہ دیا لگاؤ بتاؤ. میں نے کہا لگاؤ بتاؤ. اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نماز سے مقصود تو مانگنا ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں قرآن حدیث سے مقصود تو عمل کرنا ہے, اور جن مسائل میں عمل کرنا تھا وہ فرمایا لکھ کر دے دی. بات اسے بند نہیں تھی تو ہم نے تعلیم اس کی غلط کر دی. تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, فقہ بھی مانتے ہیں. ہمیں 3 لفظ اور کہنے لگا ہوں, ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, فقہا کو بھی مانتے ہیں. دلیل میں خطبے میں آیت پڑھی ہے. ان تینوں کو ماننے کا حکم ایک ہی جگہ پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اللہ کی بات مانو, واطیعوا الرسول, پہلے اطیعوا اللہ خدا کی بات, واطیعوا الرسول اور فقہا کی مصطفیٰ کی بات, واولی الامر منکم اور فقہا کی بات. ایک ہی آیت ہے. خدا کی بات مانو, مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو. خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں, مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں, فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں. ایک ہی آیت کو حکم دیا ہے قرآن بھی مانو, حدیث بھی مانو, فقہ بھی مانو. ایک ہی آیت ہے. اب کبھی لوگ کہتے ہیں جی, کبھی لوگ کہتے ہیں وہ جی فلاں وہ تو نہیں مانتے. میں نے کہا ان کو تو حکم ہی نہیں سمجھتے, یہ وہ تو نہیں مانتے. میں نے کہا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا, جن کو حکم ہے وہ مانیں گے نا. نہیں سمجھ ایک بات. محرم چل رہا ہے, محرم چل رہا ہے. ایک تو محرم فاروق اعظم کی شہادت ہے, 10 محرم عثمان حضرت حسین کی شہادت ہے. میں نے دونوں پر تفصیل سے بیان نکال کے بتا دیا, تفصیل. حضرت حسین میں پچھلے سال, حضرت فاروق اعظم والے سال 6 گھنٹے کا بیان, 6 گھنٹے کا مکمل آیات و خدمات, اعتراضات, جوابات. اب ہم ماتم نہیں کرتے, ہم ماتم نہیں کرتے. جو کرتے ہیں ان کا مسئلہ, ہم اپنی بات کریں. ہم ماتم نہیں کرتے, ہم نہیں پیتے. قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مصیبت آ جائے تو نماز پڑھو اور صبر کرو.
کی بات فقہا کی بات. دیکھو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کی بات مانتے ہیں. میں نے اللہ نہیں کہا, میں نے خدا کہا ہے. میں اللہ نہیں کہہ رہا, میں خدا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جان بوجھ کے خدا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب نئے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے خدا ضرور کہنا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کہہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے اور آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ بس اوقات آپ کو اپنے اکابر سے, آپ کو اپنے مشائخ سے, آپ کو اپنے اسلاف سے کاٹنے کے لیے یہ پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہنا. خدا کہنا اس میں شرک کی بو ہے. خدا نہیں کہنا بے ادبی ہے. خدا نہیں کہنا گستاخی ہے. اگر یہ سبق آپ نے پڑھ لیا, اب اگلا سبق ہوگا. شیخ الہند اس نے تفسیر عثمانی میں خدا لکھا ہے. شیخ الاسلام المدنی انہوں نے خدا لکھا ہے. حکیم الرحمت تھانوی انہوں نے خدا لکھا ہے. مولانا زکریا انہوں نے خدا لکھا ہے. پہلا سبق آپ نے پڑھ لیا نا, آپ خدا سمجھو گے. ہم نے پہلے میں جو روک دیا لیکن پہلے غلط ہے. بس اب آگے کون جائے گا؟ میں جو کھڑا ہوں آپ کے اسلاف کو بچانے کے لیے کھڑا ہوں. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے دروازے کون سے کھل رہے. ہمارے یہاں بہت جلدی لوگ علماء پر, اہل مدارس پر اعتراض کر دیتے ہیں. علماء یوں کرتے ہیں, علماء یوں کرتے ہیں, علماء یوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علماء پر اعتراض مت کرو, ان کی زبان روکو. کیوں؟ اگر آپ نے دروازہ کھول دیا علماء پر اعتراض کا, اگلا قدم ہوگا پھر صحابہ پر اعتراض. وہ دروازہ نہ بند ہوا, اگلا قدم ہوگا پھر حضور پر اعتراض کا. وہ دروازہ بند نہ ہوا, اگلا پھر قدم ہوگا خدا کی ذات پر اعتراض کا. یہ پہلی سے نہیں کو روک دو, پہلی سے نہیں کو روک دو. تو علماء پر اعتراض مت کرو, مدارس پر اعتراض مت کرو, روکو ان کو. اب لوگ کبھی کہتے ہیں کیا مولانا صاحب علماء میں خامیاں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہے. میں کب کہہ دوں نہیں معصوم, میں کب کہہ دوں معصوم ہے خامیاں. میری بات توجہ سے سمجھنا. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی شاگرد رشید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف بنوری فرمایا کرتے کہ یہ جو علماء ہیں, ائمہ مساجد ہیں, مدارس کے مدرس ہیں, فرمایا ان کی مثال سمجھو. اگر آپ کے پاس بکری ہو, وہ بکری دودھ دے اور آپ دودھ پیو, وہ بکری مینگنیاں کرے گی تو مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہے, وہ آپ کے ہمسائے نے نہیں اٹھانی. جس بکری کا دودھ آپ پیتے ہیں اس بکری کی مینگنی آپ نے اٹھانی ہے. جس امام مسجد سے روایت آپ اٹھاتے ہیں, اگر کچھ اس نے مینگنی بھی کر دی وہ آپ نے سنبھالنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اس کے منہ پہ مارو, تو نے مینگنی کی ہے, وہ نہیں نا ہنسو بات. میں بات سمجھا رہا ہوں, میری بات آپ سمجھ آ رہی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو. یہ جو مہم چل رہی ہے علماء سے توڑنے کی, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, نبی کے وارث علماء ہیں. توجہ رکھنا, نبی کے وارث علماء ہیں, نبی کے وارث عالم ہیں. آپ کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اور یہ علماء میں تو فلاں کمزوری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو باپ فوت ہوا وہ آئی اسپیشلسٹ ہے, آنکھوں کا اسپیشلسٹ, اور اس کا جو بیٹا ہے وہ نابین ہے, یہ ڈاکٹر مر گیا, وراثت کس کو دو گے؟ اس کی بات کہتی ہے. باپ آئی اسپیشلسٹ اور بیٹا وراثت کس کو دو گے؟ تو گاڑی کی چابی نہیں چلا سکتا تو اسی کو ملنی ہے, اور بینک اکاؤنٹ پہ دستخط نہیں کر سکتا تو اسی کو ملنے ہیں. کیوں؟ وہ وارث ہے. نبی معصوم ہے, یہ عالم غیر معصوم ہے. اس سے کوتاہی ہو بھی جائے تو وارث پھر بھی یہی ہے. مسلح پھر اسی کے پاس ہے, ممبر پھر اسی کے پاس ہے, نکاح اسی لیے پڑھانا ہے, جنازے اسی لیے پڑھانے ہیں, بچے اسی لیے پڑھانے ہیں, پھر بھی مسائل
انبیاء کے وارث ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی مجمع عام میں جب علماء کی تعریف کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ جو عالم ہیں ان کے چہرے پر خوشیاں ہوتی ہیں، پانی بھی چاہیے، تعریف ہو رہی ہے، اور جو عالم نہیں ہے ان کے چہرے پر کچھ پریشانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پریشان نہ ہو، آپ عالم بن دو، پریشانی ہے. رمضان المبارک آتا ہے، تراویح پڑھائی جاتی ہے، گرمی کا موسم، پورا دن وہ تیاری کرتا ہے، مزدوری وہ نہیں کرتا، تجارت وہ نہیں کرتا، دن بھر پسینہ نکالتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، رات مسلح پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھاتا ہے، اگلے پارے کی پھر تیاری کرتا ہے، اور مزدوری کر کے مال کماتا ہے، تاجر تجارت کر کے مال کماتا ہے، مولا سے ملازمت کر کے مال کماتا ہے. یہ پورے دن قرآن یاد کرتا ہے، رات کو سناتا ہے. جب عید کا دن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھانے والے کو پیسے دینے جائز ہیں، پیسے دینے جائز ہیں؟ یہ سوال ہے. میں نے کہا نہیں، بالکل جائز نہیں. آپ ایسا کرو، جب عید کا دن ہوگا آپ اپنی بیوی کو کپڑے دو، آپ اپنے بچوں کو عیدی دو، آپ اپنے بچوں کو کھانے دو. اور جب امام کی بیوی پوچھے کہ مولانا صاحب آج عیدی یا کپڑے، تو سورۃ النساء کا ثواب تجھے دیتا ہوں. بچے کے ابو جی گوشت، تو سورۃ البقرہ کا ثواب تجھے دیتا ہوں. ہوگی نہیں تو اس کی کیا مسلمان آدمی. اور بھائی میں کہتا ہوں تراویح پڑھانے والے کو پیسے نہیں دے سکتے تو نہ دو، اپنے بیٹے کو حافظ بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دو. بات ختم ہوگی، ڈرتے کیوں؟ آپ سازش ہو رہے ہیں، دنیا میں سازش ہو رہی ہے. سازش ہو رہی ہے مالدار کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہونا اور غریب کے بچے کو پیسہ دینا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ ایسا قرآن چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں مالدار اپنے بچے کو حافظ بنائے اور مصلی پہ کھڑا کرے. اگر نہیں کر سکتا تو پھر غریب کے بچے کو مالی سپورٹ کرے تاکہ وہ قرآن کریم سے جڑا رہے. اس کو مزدوری کرنے پر مجبور نہ کرو. کچھ مسائل غیرت کے بھی ہوتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہوتا، کچھ مسئلہ انسانی ضرورت کا بھی ہوتا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. میں عالم ہوں، میں دین بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نبی پاک کا وارث ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ذمہ ہے
مالک بن کر. جج کی عدالت کے اصول الگ ہوتے ہیں، مالک کی عدالت کے اصول الگ ہوتے ہیں. کئی فرق ہے، میں زیادہ فرق نہیں جان دیتا، میں ایک تو بتا دیتا ہوں. فرق کیا ہے؟ مالک اور جج میں فرق یہ ہے، جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے. ایک فیکٹری میں چوری ہو رہی ہے، چور پکڑا نہیں آ رہا، فیکٹری کا مالک منشی رکھتا ہے اور کہتا ہے چور پکڑو. منشی نے بندے لگائے، محنت کی، کیمرہ لگایا، چور پکڑا، مال برآمد کیا. اب اگر منشی اس کیس کو لے کر عدالت میں چلا جائے اور عدالت میں ثبوت پیش کر دے، گواہیاں پیش کر دے اور عدالت کے ذمے ہے اس کو سزا دینا، اگر وہ سزا نہ دے جائے تو منشی سمجھے گا کہ شاید جج کو پیسے لگے ہیں، گواہی موجود ہے، پروف موجود ہے، مال موجود ہے، سزا کیوں نہیں دے رہا. لیکن اگر یہی منشی اس چور کو پکڑ کے فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے اور اس کو کہ یہ چور ہے، یہ سامان ہے، یہ گواہ ہے، اور مالک کے اطمینان سے 2 گھنٹے پوری بات سنے اور سننے کے بعد کہہ دے چور کو چلو معاف ہے. اب منشی کہے میں نے 6 مہینے محنت کر کے پکڑا ہے، آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ مالک کہے گا میں جج نہیں ہوں، میں مالک ہوں. منشی کہے گا میں جج نہیں ہوں، مالک ہوں، میرا جی چاہے سزا دے اور جی چاہے پوچھو نا. اللہ قیامت کو جج بن کے فیصلے کریں گے، جج نہیں، جج بن کے نہیں، مالک بن کے کریں گے. فرشتہ جتنے گواہوں کے ثبوت اکٹھے کر کے لے آئے، اللہ ثبوت کے مطابق سزا دینے کے پابند نہیں ہے. جی چاہے تو سزا دے دے اور جی چاہے تو اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کر کے معاف کر دے. توجہ رکھنا، جج اور مالک کی عدالت میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا. مالک اپنے، جج قانون کا پابند ہے، سفارش نہیں سن سکتا، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے، چاہے تو قانون کو دیکھے اور چاہے تو سفارش کو دیکھے. بات توجہ سمجھنا، یہ دنیا میں چلتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے خلاف فیصلہ لوگ کورٹ دے دے، آپ ہائی کورٹ جائیں گے، کیوں؟ قانون ہے. آپ لائق دیکھیں گے، آپ وکیل لیں گے اور اپنا کیس لڑیں گے. وکیل کیس ہار گیا، پھر آپ جائیں گے کہاں؟ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ بڑا وکیل کریں گے. وکیل کیس ہار گیا، پھر سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ کیس ہار گئے، پھر آپ کی وہ درخواست سپریم کورٹ سے صدر مملکت کے پاس جائے گی. صدر بادشاہ ہے، وہ جج نہیں ہے، وہاں وکیل نہیں جاتا. کہاں؟ وہ رحم کی بیل ہوتی ہے، وہاں وکیل نہیں جاتا. وہاں کہتے ہیں اس صدر کا کوئی رشتے دار دیکھو، کوئی صدر کا دوست دیکھو تاکہ سفارش کرائیں. اور اس بات سمجھنا، جب جج کے پاس کیس ہو پھر وکیل کو دیکھتے ہیں، اور جب مالک کے پاس کیس ہو تو پھر سفارشی کو دیکھتے ہیں. اللہ قیامت کو مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے نہیں کریں گے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم وکیل پیش نہیں کریں گے، قیامت کے دن خدا کے دربار میں سفارشی پیش کریں گے. اور یہ مدرسوں میں اور سکولوں میں فرق یہ ہے کہ سکول وکیل تیار کرتا ہے اور مدرسہ سفارشی تیار کرتا ہے. سکول وکیل اور مدرسہ سفارشی، اور سفارشی کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سفارشی کے نخرے، یہ درویشوں کے نخرے اٹھاؤ، ان نے کہا سفارشی کرنی ہے، سفارشی کے نخرے اٹھاتے ہیں. آپ بتائیں اگر یہاں سے کٹھمنڈو جانا ہو اور آپ نے اپنے سفارشی کو لے کر جانا ہو تو اس کی گاڑی میں پیٹرول کون ڈالے گا؟ سفارشی یا آپ؟ بولے. اگر اس نے مٹن روسٹ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. چکن پلاؤ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. وہ سفارشی ہے. اس لیے یہ جو مدرسوں میں آپ بکرے کھلاتے ہیں یہ سفارشی ہے، اور سفارشی کو مٹن کھلایا جاتا ہے. یہ سفارشی ہے. یہ میری باتوں کو معمولی نہیں سمجھا. سکول وکیل پیدا کرتے ہیں اور مدرسے سفارشی پیش کرتے ہیں. کیوں؟ سکول آپ کو وکیل دے گا، اس لیے
ریاست کی عدالت میں وکیل نے کام آنا ہے اور بدر صاحب کو سفارشی دے گا، اس نے مالک کی عدالت میں کام آنا ہے۔ ایک بہت پرانی بات ہے، ہرات کے گورنر تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، میرے شدید پرانی، آج تک کی بات ہے گا، یوں سو کی بات کیا تو کہ جب صوبوں کے مسلمانوں کے گورنر مدارس اور طلبا کی خدمت کرنا بہت سمجھتے تھے، اب طالب علم تھے، مصر میں پڑھتے اور گورنر صاحب ناشتہ کرتے تھے گھر سے۔ ایک دن بارش ہو گئی، ایک دن بارش ہوئی اور ناشتہ نہیں پہنچا، تھوڑی دیر ہو گئی، اب وہ درویش شخص کے بچے کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑی دیر بعد آئے، گورنر افسر پراٹھے اٹھائے ہیں، ہاتھ میں چائے پڑ رہی ہے اور آئے اور کہا کہ ایک درویش نے دور سے کہا وہ ہمارا بہن آ رہا ہے، وہ ہمارا بہن آ رہا ہے، اس نے سن لیا، اس کو غصہ چل گیا۔ آپ نے مدرسوں میں دیکھا ہوگا ہمارے بھائی سے بات بہت لیٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو غصہ چلتا ہے، تھکیوں میں دے دے کے اس کو غصہ چل گیا۔ اب اس نے آ کر کہا قاری صاحب میں پراٹھے بھی ہوں، میں چائے بھی بنا کے لاؤں اور مجھے یہ بیل بھی گئے، یہ آج آخری دم ہے، کیسے اپنا بندوبست کرو۔ قاری صاحب نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ایک کی میزبانی بھی اور کر لے گا۔ دیکھیں بات سمجھنا کہ آپ کے ذہن میں آئے اللہ کے مہمان ہے تو اللہ خود بلا لے گا۔ اور بھائی جب کسی بڑے کے پاس مہمان جاتا ہے تو بڑا خود دکان سے ٹماٹر لے کے نہیں آتا، کسی چھوٹے کو کہتا ہے جاؤ ٹماٹر لاؤ، جاؤ دودھ لاؤ، جاؤ بازار سے سامان لاؤ۔ تو یہ جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے خود تو ان کو گوشت نہیں پیش کرنا نا، کسی ذمہ لگانا کہ جاؤ بکرا لے کر آؤ، کہ میرے مہمان ہے جاؤ ان کو روٹی دے کر آؤ، کہ میرے مہمان ہے جاؤ ان کو لسی دے کر آؤ۔ بڑے کسی کو نہیں تھے، اس گورنر نے کہا روٹی اور چائے بھی میں دوں اور باتیں بھی میں سنوں۔ کیسا ٹھیک ہے نہ دو، کہتے وہ رات کو سویا، وہ رات خواب دیکھی، میدان معاشر ہے، میں حساب دے رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو وہی حفظ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا جنت کا، اور پرسراب پہ جانا ہے، اور پرسراب سے پہلے بچے کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ہم کب جائیں گے جب ہمارا بیل جائے گا، یہ ہمیں پراٹھے کھلاتا ہے، بیل کو لے کر جانا ہے۔ کہتے ہیں وہ صبح اٹھا اور روتا ہوا امام قاری صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا یہ بیل کہتے ہیں، یہ کدا کہتے ہیں، ان کی مرضی، بس قیامت کو مجھے نہ بولے، قیامت کو مجھے نہ بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات مانو خدا کی، واطیعوا الرسول اور بات مانو مصطفیٰ کی، بات مانو فقہا کی۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہم خدا کی بات بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں اور فقہا کی بات بھی مانتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا میں خدا کہتا ہوں، تو اس دور میں لوگوں نے شکر کو شبہات پیدا کی، شکر کو شبہات پیدا کی ہے، کہنے یہ خدا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، میں کسی فرقے کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، نہ ہی میں کسی کی تردید کروں، میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی خدا نہ کہو، اس لیے کہ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، خدا نہ کہو، خدا کی جمع خدایان آتی ہے۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو کوئی نہیں ہے، تو خدا کہنے میں شرک کی بو ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو پھر خدا کو رب نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، خدا کو رحیم نہ کہو، جمع رحماء آتی ہے، نہ کہو۔ پھر اور چلی جا رہی، کہتے ہیں خدا نہ کہو تو دین عربی ہے، خدا کا لفظ اجمی ہے، اجمی لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا نے ہمارے پیغمبر بھیجے، اس آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہو، اپنی زبان سے کہو، کہتے ہیں آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5۔ میں نے کہا اپنی نماز زبان سے کہو، 5 نمازیں فرض ہیں۔
نماز تو عربی نہیں ہے کیوں کہا، روزہ تو عربی نہیں ہے کیوں کہا؟ جب عربی میں بات کریں گے تو پھر ہم رسول کریں گے، عربی میں کریں گے تو صوم کریں گے، عربی میں کہیں گے تو صلاۃ کریں گے۔ میں نے جس طرح عربی میں بولے تو رسول، اردو میں بولے پیغمبر، عربی میں بولے صلاۃ، اردو میں بولے نماز، عربی میں بولے صوم، اردو میں بولے روزہ۔ تو عربی بولتے ہیں مالک رب، اور اردو میں بولتے ہیں خدا۔ اور کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، اور کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ہمارے اکابر نے اللہ کے خدا ہونے پر دلائل پیش کیے ہیں کہ خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں۔ آپ اٹھائیں معروف قرآن مولدیس کم رحمۃ اللہ علیہ کی کل سبحان اللہ بچا کے ساتھ لکھا ہے تو خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود ذاتی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کا وجود ذاتی ہے۔ اب جو علماء ایسی بات کہہ لیتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ان کا مطالعہ نہیں ہے، اپنے اکابر کو پڑھا نہیں ہے، مجبورہ کہہ دیا، لیکن ہم اپنی رائے پر قائم ہیں کہ خدا کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب یاد کر لیا کہ نہیں کہہ سکتے، پھر آپ مدنی کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں اور تھانے کے خلاف دے رہے ہیں۔ یہاں سے پھر دروازے کھل گئے، ہم کہتے ہیں ہندوؤں کے دروازے بند کرو، ہندوؤں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا کفر الاسلام، حضرت عمر اسلام کا تالا تھے، تالا فتنے بند ہوتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک سے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بات تو بتائی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر حدیث، اور قرآن اور حدیث کی وضاحت کا نام بولیے فقہ۔ فقہ الگ نہیں ہے، پہلے فقہ کا معنی سمجھ لو، فقہ کا معنی سمجھ لو۔ ہمیں بس اوقات ایک لفظ کا معنی کرنا نہیں آتا تو پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اور حدیث پاک نے 4 اصول دیے ہیں۔ قرآن نے ایک اصول ہی دیا ہے کہ جب تم نے فیصلہ کرنا ہے، نمبر 1 تم فیصلے میں قرآن کو دیکھو، اللہ کی بات، اتبع ما انزل الیک، یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، نمبر 1 قرآن۔ نمبر 2 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول۔ نمبر 3 من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اجماع امت۔ نمبر 4 واتبع سبیل من اناب الی، قیاس۔ تو قرآن نے کتنے دلائل دی ہیں؟ بولیے، کبھی مسئلہ قرآن سے، کبھی مسئلہ حدیث سے، کبھی مسئلہ اجماع سے، اور کبھی مسئلہ قیاس۔ اور یہ چاروں اصول اللہ کے نبی نے حدیث میں دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اپنے شاگرد کو، اپنے شاگرد سے سبق سنا کہ جو میں نے سبق پڑھایا اللہ میں سبق دساؤں، میرا شاگرد کی سبق یاد ہوا ہے نہیں۔ پوچھا ہے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، ان اللہ کا قضاء بما تقضی، جب تمہارے پاس وہ کیس آئے گا تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حاجی اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے، وَمَا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں نہ ملا کافی سنت رسول اللہ، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر میری سنت میں نہ ملا تو حاجی اجتہد برائے، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ ضرب یدہ علی صدری، اللہ کے پیغمبر معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میں الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولا، اے اللہ میں تیرا رسول ہوں، معاذ میرا رسول ہے، نبی خدا کا نمائندہ، صحابی نبی کا نمائندہ، اے اللہ میں خوش ہوں کہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے، جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے۔ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، دیکھو نبی پاک نے بتا دیا اصول 4 ہیں، کبھی مسئلہ کتاب سے، کبھی مسئلہ حدیث سے، کبھی مسئلہ اجماع سے، کبھی مسئلہ قرآن قیاس سے۔ اب قرآن نے بھی کہا کہ دلائل 4 ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلائل 4 ہیں۔ اب فقہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف سمجھنا، فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے
کوئی آپ سے پوچھے نا فقہ کب سے ہے، آپ نے کہنا جب سے قرآن ہے، جب سے اب دیکھو آپ کی بات کیوں نہیں کر رہی، آپ کو خود تو اشباع شک ہے، دلیل تو میں نے دینی ہے، آپ نے کوئی دینی ہے. بھائی کوئی پوچھے فقہ کب سے ہے تو جواب جب سے قرآن ہے. فقہ کب سے ہے؟ جب سے قرآن ہے. فقہ کب سے ہے؟ جب سے حدیث ہے. لوگ کہیں گے بھائی جب سے قرآن ہے تب سے ہے. امام ابو حنیفہ تو نہیں تھا. ابو حنیفہ کب سے ہے؟ آپ بولیے وہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری کو. تو فقہ حنفی میں کب سے ہوئی؟ ہم نے کہا جب سے قرآن ہے. تو یہ کیا ہوا کہ فقہ حنفی کب سے؟ جب سے قرآن ہے. فقہ حنفی کب سے؟ جب سے حدیث ہے. اور ابو حنیفہ پیدا کب ہوئے؟ 80 ہجری کو. تو پھر فقہ پہلے ابو حنیفہ بعد میں. ہم نے کہا بات سمجھو، امام ابو حنیفہ کو علامہ شامی لکھتے ہیں سراج حاضر الامہ. سراج حاضر الامہ. ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے. کیا مطلب؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب پہ لکھا ہوا موجود ہے، لیکن رات بھی وہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. جب صبح سورج نکلا تو لکھا ہوا نظر آ گیا. ہم رات مسجد میں گئے، تہجد پڑھے، صبح اٹھے تہجد پڑھے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو بجلی نہیں ہے، گھر میں دیا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے. اور بیٹا دیا لگا ذرا، دیا گیا ہے، بجلی آ گئی، لائٹ چلاؤ، لائٹ چل گئی. اب ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. اب مجھے بتاؤ یہ جو لائٹ آئی ہے اس نے حروف بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ یہ جو سورج نکلا ہے اس نے حروف بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ حروف پہلے سے تھے، چراغ آیا تو نظر آئے ہیں. یہ فقہ قرآن کے نیچے پہلے تھی، یہ کوئی چراغ آیا تو نظر آئی ہے. چراغ آئی تو ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ مدرسہ امداد الغربا یہ 140 سال پرانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مدرسہ 140 سال پرانا ہے، اس مدرسے کے نیچے جو پانی ہے وہ 140 سال پہلے کا یا اس سے بھی پہلے کا ہے؟ بولیے نکلا کب ہے؟ نکلا کب ہے؟ جب یہ مدرسہ بنا ہے. پانی یہاں نیچے پہلے بھی تھا لیکن نکلا تب ہے جب مدرسہ بنا ہے اور بورنگ کی ہے. فقہ حنفی جب سے قرآن تھا تب سے قرآن میں تھی، جب سے حدیث تھی تب سے حدیث میں تھی. نظر تب آئی ہے جب چراغ جلا ہے. امام ابو حنیفہ نے فقہ بنائی نہیں ہے، اس نے فقہ دکھائی ہے. ابو حنیفہ نے فقہ بنائی نہیں ہے، فقہ دکھائی ہے. نہ سمجھ آئے تو میں علماء سے کہتا ہوں ہم قیاس کے بارے میں کیا لیتے ہیں؟ القیاس مظہر لا مثبت. القیاس یہ مولوی میں کہہ رہا ہوں، اتنے تو مولوی کو لگا ہے ہی نا. القیاس مظہر لا مثبت. قیاس مسئلہ ثابت نہیں کرتا، ثابت شدہ کو ظاہر کرتا ہے. ابو حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، بنے ہوئے مسئلے امت کو دکھائے ہیں. اور چراغ چلا ہے پوری پوری رات چلتا ہے، پوری پوری رات پوری رات ابو حنیفہ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت ہے پوری پوری رات. امام محمد ہے پوری رات بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. بیٹی پوچھتی ہے ابو جان آپ سوتے نہیں؟ کیا پوری امت سوئی ہے؟ اب محمد جاگ رہا ہے، پوری امت سوئی ہے، محمد جاگ رہا ہے. میں نے بیٹھے کہتا ہوں اس بات محسوس نہ کرنا، میں تو اپنی تعریف نہیں کرتا، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پوری دنیا میں 50 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں تو جو اردو جانتے ہیں اس کے لگ بھگ ہے. مجھے بہت دور ملے گا عربی میں کام کیوں نہیں، انگلش میں کام کیوں نہیں. میں نے کہا میں پہلے اردو والوں کو سنبھال لوں، میرا دنیا بھر کا مسلمان مطمئن ہو جائے کہ خیر صلی اللہ ہے، یہ ہمارا وکیل زندہ ہے، یہ جاگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے. اور آپ گھبراؤ مت، آپ سکون سے سو جاؤ، ہم پہرا دیں گے انشاءاللہ. آپ کو نظر آئے کوئی شخص ہمارے کسی عقیدے پر اشکال کرے، آپ کھولے نا میڈیا، آپ جواب نہ لگ رہے تو مجھے کہنا. ہم نے انتظار نہیں کیا، کب سوال ہوگا؟
کون کس لیے لوگ نہیں پڑھتے تہذیب الناس کو، کہتے بہت مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت مبلغ ہے. میں نے تہذیب الناس پڑھائی ہے تو میں نے اس کا پورا مطالعہ 6 گھنٹے عمان مسقط ایئرپورٹ پر بیٹھ بھی کی. میں اپنے سفر کا رپورٹ بھی جاری کرتا. اب دیکھیں میرا سفر تھا اور ملیشیا سے ایئر لائن کی عمان ایئر لائن تھی، تو رستے کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا تو میں نے اس کا نکال لیا اور پلین نکال لی، سیدھا مسجد بیٹھ گیا. 6 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کی، اپنا مضمون تیار کیا، واپس آگے خط مرکز میں اسی تہذیب الناس پر ہونے والے اشکال کو 2 گھنٹے میں بیان کر دیا. اور میرے اللہ کا کرم ہے، مجھے ابھی کہہ دو میں برائے کتاب کے تہذیب الناس بڑی آپ سامنے پیش کر دوں گا. آپ وہ تو بہت سارا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میری بات اچھی طرح سمجھنا، الجھن کے تجربے نہ پڑھنا. مجھے آپ بتاؤ سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بھائی سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ جہاز چلانا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ چلانا آتا ہو تو جہاز بھی آسان اور چلانا نہ آتا ہو تو مشکل. محنت کی ہو تہذیب الناس کی آسان ہے اور نہ کی ہو بجائے نماز کی مشکل ہے. اس پر ہونے والے اعتراض کو جواب نہیں ملتا، بہت مزے پڑے ہوتے فضائل نماز چھوڑ دیں گے، جواب نہیں آیا. ہم نے فضائل نماز کو نہیں چھوڑا، اعتراض کا جواب دیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ میں عام لوگوں میں فرق یہی ہے، ہمارے اکابر پہ اعتراض آتا ہے، اکابر کو چھوڑتے ہیں. میں اکابر کو نہیں چھوڑتا، اعتراض کے جواب دیتا ہوں. کچھ باپ بھی بدلے جاتے ہیں، کچھ باپ بھی بدلے جاتے ہیں. اور اپنے باپ کی صفائی ہو، اپنے باپ کا دماغ ہو. ہم اپنے باپ اجداد کے ساتھ کریں. اولئک آبائی رجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. لیکن کوئی علماء سے کہتے ہو میں یہ شعر نہیں پڑھا کرتا، کہتے تو لیس اللہ من یقول کان نبی الفقا من یقول ہا نذا. پہلوان ہوئے کہ میرا ابا پہلوان تھا، پہلوان ہوئے مجھ سے کچھ نہیں کرتا. پہلے مجھ سے بات کرو، میرے پہلے ہم سے بات کرو، پھر جانا قاسم نانوتوی پر. پہلے ہم سے بات کرو، پھر جانا حسین مدنی پر. پہلے ہم سے بات کرو، پھر جانا شیخ زکریا پر. پہلے ہم سے بات کرو، پھر جانا حکیم الامت بخاری پر. ہم درمیان میں پل ہیں انشاءاللہ. اس سے گزر کر کسی نے جانا مل جائے گا اور ہم نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے کعبے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، دن رات ایک کیا ہے. ہم تک دین کو جانے دیں. ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اس دین کو سنبھال بھی نہیں سکتے. محنت انہوں نے کی ہے، ہم اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. ہم انشاءاللہ ضرور سنبھالیں. میں اس اشکال کو نہیں چھیڑتا، بات بہت لمبی جانی. میں بتاتا کہ میرے پاس ان سوال کیا کیا ہے، اگر جواب دیا کیا ہے، ایسے مسئلے کو کھولا ہے. چلو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ خدا کی بات کا نام قرآن، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث، فقہاء کی بات کا نام. بات توجہ سمجھنا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بات مانو خدا کی، بات مانو مصطفیٰ کی، بات مانو فقہاء کی. لوگ کہیں گے اس نے تمہیں دھوکہ دیا. قرآن کہتا ہے اولی الامر منکم، اولی الامر منکم. فقہاء تو نہیں کہہ رہا. قرآن نے کہا اولی الامر کی بات مانو. اولی الامر کہتے ہیں صاحب عمل، صاحب اختیار. اولی الامر کی بات مانو. پھر وہ کہیں گے اولی الامر کا معنی ہوتا ہے حاکم. اولی الامر کا معنی قرآن کہہ رہا ہے حاکم کی بات مانو. اور یہ تمہیں پڑھی پڑھائے فقہاء کی بات مانو. جو تم نے آج سوال کیا نا، اس کا 600 سال پہلے جواب فخر الدین رازی نے دیا ہوا ہے. جو سوال تم آج کر رہے ہو نا، اس کے جواب ہمارے باؤ اجداد دے کر بھی چلے گئے. یہ فتنے ہونے تھے، انہوں نے جواب پہلے دیے. دیکھو جواب کتنا آسان ہے. کہا یہ جو قرآن کہتا ہے اولی الامر کی بات مانو، اگر اولی الامر کا معنی فقہاء ہو، جیسا کہ یہ معنی خود صحابہ کرام نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ، اشکال نہیں. اگر اولی الامر کا معنی حاکم ہو تب اشکال نہیں. کیوں؟ حاکم کی بات مانیں گے جب
عالم ہوگا یا عالم سے پوچھے گا؟ تو بات حاکم کی نہیں مانی جا رہی، اس حاکم کی جو عالم ہے یا اس حاکم کی جو عالم سے پوچھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، امام آگے ہے، کچھ حال میں ہے، کچھ برآمدے میں ہے، کچھ باہر سیل میں ہے، لوگ سن کر نہیں ہے تو پہلی صف والے نماز میں امام کو دیکھ لیں گے، دوسرے امام کی آواز کو سن لیں گے، اور باہر والے امام کی آواز کو نہیں سنتے بلکہ مکبر کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو مکبر سنتا ہے امام کی آواز اور باہر والے سنتے ہیں مکبر کی آواز، اس کے پیچھے والے سنتے ہیں ان کی نماز۔ تو ہم بات مانیں گے حاکم کی، حاکم مانیں گے بات عالم کی، نتیجہ وہی ہے کہ بات عالم کی مانو، نتیجہ وہی ہے کہ بات عالم کی مانو۔ اچھا ایک عجیب لطیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقیہ بھی ہیں حاکم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں فقہاء بھی ہیں۔ میں مسئلے پر تفصیل نہیں ڈالنا، میں علمی لطیفہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے۔ جو لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے وہ کبھی کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کا فیصلہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہے، اور یہ فاروق اعظم کا سیاسی فیصلہ تھا، فاروق اعظم کا سیاسی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی فقہاء، تم کہتے ہو اولی الامر کا معنی ہے حاکم، ہم کہتے ہیں فقہاء، تم کہتے ہو حاکم، اور فاروق اعظم کا فیصلہ ہم کہتے ہیں فقہی تھا، تم کہتے ہو سیاسی ہے۔ اگر فقہی ہے تو تب بھی مانو کہ ہم اولی الامر کا معنی فقہاء کرتے ہیں، اگر سیاسی ہے تو تب بھی مانو تم اولی الامر کا معنی حاکم کرتے ہو۔ یہ ماننا ہے، اس سے تو نکلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہم الحمدللہ قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہاء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، فقہاء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس کی کئی وجہ ہیں، میں ساری وجہ پیش نہیں کر رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ہے اور سید الفقہاء ہیں اور ہے وہ کوفی۔ اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ جب تم نے کسی فقیہ کو ماننا تھا تو فقیہ کو مان لیتے جو مکے والا تھا، فقیہ مان لیتے جو مدینے والا تھا، تم نے مکہ اور مدینہ کا فقیہ چھوڑ کے مانا تو کوفہ والا مانا، مان لیتے تو مدینہ والا مان لیتے۔ بات توجہ سمجھنا، ہم نے کہا کہ آپ ذرا یہ بات بتاؤ، قرآن نازل ہوا مکہ میں، قرآن نازل ہوا مدینہ میں، اور اس وقت جو آپ کے یہاں نیپال میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ان ممالک میں جو قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ حرم میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ مسجد نبی میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کس قاری کی ہے؟ کیا نام ہے؟ امام حفص علیہ۔ حفص یہ کون ہے؟ کوفی۔ روایت کس کی ہے؟ عاصم کی۔ یہ کون ہے؟ کوفی۔ سوال یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے مکہ میں قرآن جو پڑھنا ہے تو مکی قاری کوئی نہیں تھا، کوفی قاری کیوں لیا؟ مدینہ میں پڑھنا ہے تو مدنی قاری کوئی نہیں تھا، کوفی قاری کیوں لیا؟ اس پر جواب یہ دیں گے کہ دیکھو یہ قاری اگرچہ کوفہ کا تھا لیکن قرآن کوفہ کا نہیں تھا، کوفہ قرآن مکہ سے کوفہ گیا، کوفہ سے مکہ آیا۔ لیکن تو فرق اتنا ہے کہ تم صرف قرآن کے لفظوں کی بات کرتے ہو، ہم قرآن کے معنی کی بات کرتے ہیں۔ جب قرآن کے لفظ یہ ہے تو معنی بھی آیا ہے، اور جب لفظ واپس آیا ہے تو معنی بھی ساتھ آیا ہے۔ فرق اتنا تھا تم نے صرف کوفے کے قاری کی قرات کو لیا ہے، ہم نے کوفے کے امام سے اس قرآن کا مفہوم بھی لیا ہے۔ پہلے الفاظ ہی پہلے معنی ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں تو کوفی کا قاری، یہ کوفی ہے قاری، یہ مکی اور مدنی نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی امام تمہارا یہ تو ابو حنیفہ وہ تو اجمی
مدینہ سے گئے ہیں، عثمان مدینہ سے چلے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کے جو خلفائے راشدین میں خلیفہ آخر ہے، اور ان کے بعد ائمہ اربعہ میں پہلا امام ابو حنیفہ ہے، حضرت علی جو آخری خلیفہ راشد ہے۔ اگر یہ مدینہ سے جاتے تو پہلا فقیہ مدینہ میں آتا، آخری خلیفہ کوفہ سے ہی آیا ہے تو پہلا فقیہ کوفہ میں آیا ہے، آخری خلیفہ کی کوفہ جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے، جہاں سے آخری نے جانا تھا پہلے نے وہیں پہ آنا تھا۔ تو بتائیں کہاں پہ ہونا چاہیے تھا امام حنیفہ کو؟ بولیے آپ مجھے لکھتے ہیں بھائی کوفہ کو نا، لوگ کہتے ہیں ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں تم بات کوفہ کی کرتے ہو۔ میں نے کس نے کہ ہم باادب ہے، کس نے کہ ہم کہتے نہیں باادب کیسے؟ میں نے کہا یہ بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے سمجھائی ہے، اور ڈاؤ الکامل ابن عظیم روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ارادہ ان یاتی المدینہ فلیأت الباب، جو شخص شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعے آئے۔ انا مدینہ العلم وعلی الباب، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، حضور پاک شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ یہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے۔ ادھر امام اعلان کرے جو صف اول میں نماز پڑھے اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی وہ تھا جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صف اول میں پہنچا، ایک نمازی وہ تھا جو دروازے کو پھلانگا اور صف اول میں آئے تو دونوں صف اول میں ہے، ایک دروازے سے گزر کر آیا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کر آیا ہے۔ دروازے سے گزر کے آنے والا باادب ہے، دروازہ پھلانگ کے آنے والا بے ادب ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ شہر علم مدینہ میں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے۔ شہر علم مدینہ میں اور دروازہ، اگر میری بات پہ نہیں یقین آتا اور امام بخاری سے پوچھ لو، آپ امام بخاری سے پوچھ لو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس کا مقدمہ لکھا ہے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الحدیث الثانی مقدمہ میں لکھا، پڑھو ذرا، مقدمہ میں عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو میں کہاں گیا، اور میں اقامت بالحجاز ستۃ اعوام، میں حجاز میں 6 سال رہا، لا احصی کم دخلت الى کوفہ، میں کوفہ کتنی بار گیا میں بتا ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری کا حافظہ، امام بخاری کا ذہن، امام بخاری کا حافظہ، اور وغیرہ میں کتنی بار کوفہ گیا میں گنتی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ آپ کا مدرسہ امداد الغربا ہے، آپ یا کس طالب علم کو ڈالو، میرا پتا جو امداد الغربا میں کتنے سال پڑھا، کہتے جی 6 سال۔ میں نے کہا اچھا اس دروازے سے کتنی بار گزرا ہے، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ امام بخاری کہتے ہیں میں حجاز کتنے سال رہا وہ منزل ہے مجھے یاد تھی، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ بخاری مدینہ کو منزل مانتا ہے، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں، ہم بھی کوفہ کو مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں۔ کوفہ کو ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی، ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ مذہب کا معنی کیا ہے؟ بولیے راستہ۔ مذہب کا معنی راستہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے ماننا ہی تھا، تقلید کرنی ہی تھی تو امام بخاری کی کر لیتے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، ان کو چھوڑ کر تم نے ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عرش کے مدینہ ہیں۔ بولیے اب آپ کہتے ہیں اس کے جوڑ نہیں ہے نا، اس لیے بولنا تھوڑا مشکل ہے۔ بھائی آپ نے تقلید کرنی تھی تو امام بخاری کی کر لیتے، آپ نے امام بخاری کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ بولیے اس لیے کہ ہم عرش کے، بولیے نا ہم عرش کے مدینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کھٹمنڈو سے فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے، کھٹمنڈو سے فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے، بھائی کتنے گھنٹے؟ وہ کہتے ہیں اس کے ہوں گے
10 گھنٹے جس نے وایا کویت جانا ہے، اس نے ہو گئے 15 گھنٹے وایا قطر جانا ہے، اس نے ہو گئے اتنے گھنٹے دوسری فلائٹ بھائی یہ کٹمنڈو سے مدینہ جاتی ہے اور ڈائریکٹ جاتی ہے اور اتنے وقت میں جاتی ہے، تو جو عاشق مدینہ نہیں ہے وہ دور کی فلائٹ لے گا، اور جس کے اسباب ہو عاشق مدینہ ہو وہ کہے گا مجھے ڈائریکٹ فلائٹ دو، میں عاشق مدینہ ہوں، میں نہیں رہ سکتا، میں نے جلدی آنا ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب نے کہا ہم نے مدینہ جانا ہے، ہمیں لے چلو۔ امام بخاری کہتے چلو، ہمارا جہاز اڑنے لگا ہے، گاڑی چلنے لگی ہے، چلو مدینہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ لے کر جاتے ہیں، اور بھی قال حدثنا احمد بن اشعاب قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعہ عن ابي ہریرہ۔ توجہ رکھنا، امام بخاری مدینہ لے کر جا رہے ہیں، پہلا لفظ اور بھی قال حدثنا احمد بن اشعاب، دوسرا قال حدثنا محمد بن حسین، تیسرا لفظ عن عمارة بن القعقاع، چوتھا لفظ عن ابي زرعہ عن ابي ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ امام ابو حنیفہ ہم نے مدینہ جانا ہے، تو چلو بیٹھو میرے جہاز پہ۔ ابو حنیفہ آگے عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ۔ بابا جی کی فلائٹ نان سٹاپ ہے، آپ سمجھ رہی؟ ہم عاشق مدینہ ہیں، اس سے جلدی گاڑی مدینہ پہنچا دیا تو پیش کرو، اس سے جلدی وہ لے کر جاتا ہے تو پیش کرو۔ ہم عاشق مدینہ ہیں، ہم سوچ سمجھ کر کو حنیفہ کے پیچھے گئے۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا وہ حنیفہ کے پیچھے کیوں ہے، آپ نے کسی اور کو کیا سمجھانا ہے۔ ہم خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں ابو حنیفہ کی ترغیب پہ، کسی کو کیا سمجھانا ہے۔ ہم خود ہی شرمندہ ہیں دیوبند کے نام پہ، تو کسی کو کیا سمجھانا ہے۔ ہم خود ہی شرمندہ اپنے کام پہ، کسی کو کیا سمجھانا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں سینہ تان کے کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہوں۔ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے، ہمیں کوئی اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سے گزارشات پیش کی ہیں، ذہن بنا لو۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ کو آپ کا بیان آج کا یاد ہو جائے۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ خدا، مصطفیٰ اور قرآن، حدیث اور دل کو مانتے ہیں۔ آپ نے اس کو جھلانا نہیں اور شرمندہ نہیں ہونا۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں اس بات کو بھول سے تمام کریں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں، کیونکہ اہل سنت کا نظریات ہے اس کے مطابق چلیں۔ ہمارے یہاں محرم کے 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ ہے، رکھ سکتے تو رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو سکولوں میں نہ جائیں، نہیں رکھ سکتے تو سادے پانی کی گزارا کریں، اپنی ترتیب کریں، تو آپ اپنے مذہب کو اپنے مسلک کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جنازے کی نماز میں آنے والے مہمان کے لیے کھانا بنانا کیسا ہے؟ ہمارے اپنے قوم میں یہ اعلان ہوتا تھا نماز جنازہ کے بعد کہ آنے والے مہمان کھانا کھا کر جائیں۔ میں نے اس اعلان کو بند کرا۔ میں نے بند کیوں کرایا؟ میں نے کہا ہمارے جنازوں میں آنے والے مہمان 2 قسم کے، بعض مہمان ہوئے جو دور سے آئے، ہم اعلان نہ بھی کریں انہوں نے خود بھی کھا کر، اور بعض مہمان ہیں ہمارے گاؤں کے اور ساتھ والے گاؤں کے، ان کو کھانا کھاتے شرم آتی چاہیے۔ ادھر جنازہ پڑا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں، ان کا بتا بلا ہوا ہے میں روٹی کھا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بعض مسائل کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کے حلق سے کھانا اترتا کیسے؟ ایک کا جوان بیگم لگا ہوا ہے، آپ اس گھر میں روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ حلق سے اترتا کیسے؟ دوبارہ بجائے کیسے اترتا ہے حلق سے؟ ان کے گھر
10 بھائی ہیں تو پردے کا کیا حکم ہے جبکہ دیور بھابھی کے لیے بہت ہے؟ دیکھیے عورت نے ہر اس شخص سے پردہ کرنا ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ باقی جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہوں، جس آپ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی، اکٹھے رہتے ہوں، اس میں عورت کے ذمہ اتنا پردہ ہے اپنے بازو ننگے نہ کرے، بال ننگے نہ کرے، سینہ کھلا نہ ہو، کبھی اس کی پنڈلی کھلی نہ کرنا ہے، یہ چیز اس کا نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر چہرے کو نہ ڈالے تو ایسے ماحول میں گنجائش موجود ہے، لیکن خلوت میں نہ ملے، مذاق اس سے نہ کرے، اپنے ضرورت کے کام کرو بھی اس طرح کر سکتی ہے۔ قربانی 4 دن ہے یا 3 دن؟ یہ قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی ہے، 4 دن قربانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے۔ ایک حدیث آپ نے فرمائی کہ جو تم میں سے قربانی کرے تو چاہیے کہ اس کے گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت باقی نہ رہے۔ اگلے سال آپ نے فرمایا تو ہمیں حکم دیا تھا کہ گوشت کی ضرورت ہے، اب تم اگر گوشت رکھنا چاہو تو زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہو، لیکن پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتے، اس لیے یاد رکھنا قربانی صرف 3 دن ہے۔ قربانی کے عنوان پہ مستقل میرا سبق بھی ہے اور مستقل میری کئی سوالات کا فائل بھی ہے، آپ جب چاہے اس کو منگا سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک نمبر لکھ لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو محفوظ کر لیں گے تو آپ کے موبائل میں احناف میڈیا سروس کی WhatsApp سروس لگ جائے گی، تو پھر آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ ٹھکری کھانے پڑیں گے، آپ کے موبائل کے اندر بیان فوٹو بتا جائے گا۔ یہ نمبر لکھیں 0092 317 0752 673 0092 317 0752 673 سن لیں 0092 31 شروع ہو جائے گی اور آپ کے موبائل میں بیانات آنا شروع ہو جائیں گے، پوچھتے آئیں گے، موبائل بیان آئیں گے، فائلیں آئیں گی، ضرورتیں پوری ہوگی۔ پھر ہمارے کورس کے بہت ہوتے ہیں، ابھی ہم نے الحمدللہ 2 سال کا آن لائن کورس شروع کیا اور 4 سال کا عالم کورس شروع کرا ہے، گھر بیٹھے 4 سال کا عالم کورس ہے۔ میں ہفتے میں 4 دن پڑھتے ہیں، 3 گھنٹے دیتے ہیں، تو اب تیسرا ہمارا سال شروع ہے، اگلے سال ہماری پہلی انشاءاللہ کی تیار ہو جائے گی۔ موبائل کے اندر قرآن رکھنا یا پڑھنا کیسا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب اگر موبائل پر قرآن سنیں تو ثواب ملتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا اگر موبائل میں گانا سنیں تو گناہ ملتا ہے؟ جی ہاں، تو میں نے جو گناہ ملتا ہے گانا سننے سے، تو قرآن سننے سے ثواب کیسے نہیں ملے؟ دیکھو نا، موبائل رکھا ہوا بھی ہے، غلط استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال نہیں کرنا، ہم یہ چیز لوگ ہیں۔ اس وقت سے ہے جب سے قرآن ہے تو اس کو صحابہ کرام نے کیوں ظاہر نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بھی غلط فہمی ہے، صحابہ کرام نے ظاہر کیا ہے۔ آپ بڑے مصنفات جتنے کتابیں ہیں اس کو صحابہ کرام کے بدلے فرق سے اتنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اصول اور فروع متبر فرمائے ہیں اور کوئی وقتی ایک ہی کام کیا ہے جو ان کی فرقہ ہمارے پاس پہنچی۔ صحابہ کرام نے بھی لکھی ہے، کون کہتے نہیں لکھی؟ امت کو دھوکہ مت دو، یہ مصنفات کے نام پہ جو کتابیں ہیں اس کو صحابہ کے کتابیں ہیں۔ کلمہ طیبہ کا صحیح ترجمہ بتلا دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ آخری رسول کہہ دیا کرو تاکہ کسی قادیانی کو موقع نہ ملے۔ محرم الحرام کے روزے کے بارے میں بعض لوگوں کو کہنا ہے اب مشاورت نہیں پائی جا رہی۔ دیکھیں
پڑے جا رہی ہو تو آپ روزہ 10 بھی نہ رکھیں، ہم آپ کو منع تو نہیں کرتے، رکھے نہیں. یہ اعتراض کرنے والے جو 10 بھی نہیں رکھتے، کوئی 10 کا رکھتا ہوگا تو پھر نبی کے چھوڑا دے تو بات سمجھ نہیں آتی. یہ 10 بھی نہیں رکھتے. ہمارے کہ 10 محرم کو روزہ اصل سنت ہے، اس کے بعد 9 اور 10 کا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشابہت نہیں پائی جاتی. ابن حجر اسقلانی نے اپنے دور کا لکھا ہے کہ یہود میں اپنی 10 محرم کے کا روزہ ہوتا ہے. ابن اسقلانی نے اپنے دور کا لکھا ہے، تو میں ہمارے اپنی ہوتا ہے تو ممکن ہے ایک علاقے میں ہو ایک علاقے میں نہ ہو، تو پھر ہم لوگ کی سنت کو جاری رکھنے میں کیا عرض ہے. بس پھر اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم آپ سب کو عمل کرنے کی ضرور کتاب فرمائے. ہمارے یہاں اس کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ مجلس علم اور مجلس ذکر. میں زیادہ دیر تک نہیں کراؤں گا، پھر آپ ذکر کا خود کو عادی بنائیں. یہ ہمارے مشاہد کا معمول ہے، ذکر کا خود کو عادی بنائیں. مختصر سے تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لیں تاکہ ہماری مجلس کے اندر ذکر بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ. اللہ 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 اللہ
کا ہم مزاج ہو، نمبر 2 اس سے آپ